وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي عليه السلام بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. محترم تشریف فرما حاضرین، دین اسلام 5 عظیم شعبوں پر مشتمل ہے: معاملات، معاشرات اور عقائد، عبادات اور اخلاق. دین اسلام ان تمام کے اندر سمیٹ لیا گیا ہے، اور یہ اصول کے طریقے سے سب سے پہلے عقائد کا معاملہ ہوتا ہے جیسا کہ درخت کی جڑ ہے، اور پھر اعمال ہے جیسے درخت کے شاخیں ہیں، اور پھر اس پر پتے ہیں جو اخلاق ہے. سب سے پہلے تو ایمان اور یقین مضبوط ہونا ہی ہے، اس کے بعد اعمال کے ذریعے سے اس کو اور پختہ کرنا ہے، اور پھر اخلاق کو درست اور صحیح کر کے اس پر رنگ چڑھانا ہے. لہذا اس وقت میں خاص کر کے سب سے پہلے ہماری ہتھیار کے طریقے سے ہو یا ہماری ضروری چیزوں میں سے ہو، ہم کو اپنے اخلاق درست کرنا، ٹھیک کرنا، یہ سب سے ضروری کام ہے. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ تو اخلاق کی تعریف کی نچوڑ یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ اور اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو اپنائے، کیونکہ اللہ نے جو طریقہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو پیش کیا ہے، اس کے اندر اخلاق کے کوئی گوشے نہیں چھوڑے ہیں. ہر جگہ، ہر کام اور ہر آن میں اللہ کے نبی نے اخلاق حسنہ کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزارے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک کہ آپ عظیم اخلاق پر ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ کے اندر فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. کہ مومنوں کو یہ بتایا کہ تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے پیکر بنا کر کے، ایک مجسم بنا کر کے میں نے دیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو عظیم اخلاق اور اخلاق حسنہ کے پورے مکمل اور کمپلیٹ کر کے تجھ کو بھیجا ہے. اسی وجہ سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو فرمایا کہ بعثت لیتمم مکارم الاخلاق. اللہ کے نبی نے فرمایا انما کہ جزئیت کہ یعنی ضرور مجھے بھیجا گیا ہے مکارم اخلاق، اچھے اخلاق، حسن اخلاق جو ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ اور مکمل اور پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی اپنی بات بتانے کے بعد پھر امتی کے لیے بتاتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومن اکمل اور کمپلیٹ اور پورا وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق پورا درست اور ٹھیک ہوگا. اب جا کر کے اس زمانہ میں مسلمانوں کو لوگ ستار کرنے لگے، نفرت کرنے لگے. وجہ کیا ہے؟ ہر کام میں ہم نے اپنے اخلاق جو نبی کے تھے اس کو چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے آپ اپنے کو کہتا ہے کہ کیا تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ جب وہ کسی کو دھوکا دیتا ہے، بولتا ہے، تو یہ دوسرے کو یہ آڑ لاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کب سے مسلمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان دھوکا دیتے ہیں، مسلمان فریب کرتا ہے. اللہ کے واسطے یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں تو اس دنیا کے اندر سچائی کو پھیلائے ہیں، اور سچائی قائم ہے تو مسلمان ہی کی وجہ سے ہے، اور سچائی رہے گی تو مسلمان ہی کی وجہ سے رہے گی. مسلمان جیسا فرض و طریقہ اور مسلمان جیسا مذہب کوئی دنیا کے کسی نے پیش نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا. اور اللہ رب العزت نے جو اس اخلاق کے ایک پیکر بنا کر کے دیا تھا اس کے مشابہ کوئی آیا بھی نہیں اور نہ آئے گا. یہ ہے اسنا
इसी वजह से कि हमको ये देखना है कि अखलाक हसाना से ये दीन इस्लाम आगे बढ़कर चला गया और दूसरे दूसरे चप्पे चप्पे में फैलते हुए इस पूरी दुनिया के अंदर जो नहीं थे वो वजूद के अंदर आया और आज तक है, क़यामत तक रहेगा। और जब दीन इस्लाम रहेगा तब तक क़यामत नहीं आएगी और नहीं रहेगा तो तब तक क़यामत आ जाएगी। तो ये दीन इस्लाम के अखलाक के ज़रिए से सहाबाए किराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है उसके चंद वाक़यात दिखाते हैं ताकि इसके अंदर यकीन पैदा हो जाए और बिल्कुल ये बात रोशन हो जाए कि आप लोग जानते होंगे दौसूर नामी एक काफिर था, लेकिन बाद में वो मुसलमान हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए अपने लश्कर को लेके आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबाए किराम लेकर के मैदान के अंदर गए, लेकिन उन्होंने भाग करके पहाड़ के अंदर पनाह ले लिए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम जब मैदान के अंदर कहीं नहीं है वापस लौटे, रास्ते में बारिश हो गई थी तो कपड़ा जाकर दरख्त के अंदर देखे कुछ आराम फरमा रहे थे थोड़ी देर के लिए। दौसूर ने ऊपर से देखा और कहा कि आज तो मौका गनीमत है, अभी नाम नहीं उठाएंगे तो किस वक्त क्या इंतजार है। आया और तलवार लेकर के मोहम्मद इस्लाम को कहता है कि आपको कौन बचाएगा। नबी इस्लाम ने फरमाया मेरा अल्लाह बचाएगा। तो ये कहने के बाद उसके हाथ के अंदर ऐसा रेशा पैदा हो गया, थकावट तैयार हो गई है कि जिसकी वजह से इसके हाथ से तलवार गिर गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हाथ के अंदर लिया और बताया कि आप बता तुझको कौन बचाएगा। बेचारा ने कहा कि मेरा बचाने वाला आदमी है, कोई नहीं बचा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर रहम खा गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल ने तुझको माफ कर दिया। ये दौसूर कहता है कि ये थोड़ी देर पहले मैं उसको मारने के लिए आया था, फिर मुझ पर बीमारी पैदा हो गई है, मैं उसको निपटा नहीं सका। आप उसके हाथ के अंदर तलवार चली गई, आप तो उसके हाथ के अंदर रेशा नहीं है, यकीनी तौर पर वो मुझे मार सकता था लेकिन मारा नहीं। तो फिर क्या है ये इस्लाम क्या होता है। जल्दी से उसने कलिमा पढ़ करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। और ऐसा ही वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर रहे थे तो लास्ट के जाते वक्त अल्लाह के नबी चाहा था कि अल्लाह के घर के अंदर दाखिल होके जाए मक्का से मदीना, तो चाबी मांगे थे, लेकिन उस्मान बिन तलहा के हाथ के अंदर चाबी था, चाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया गया था। जब फतह मक्का हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा किराम आए, आने के बाद आप चाबी मंगवाए हैं, अब तो चाबी देना ही होगा क्योंकि आप तो फतह मक्का हो गया है, सब कुछ उनके हाथ के अंदर चला गया। तो चाबी मंगवाए, उन्होंने चाबी दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर घुसे और बाहर आए, नमाज़ें पढ़े और फिर आखिर उसी को यानी उस्मान बिन तलहा को पुकार करके और बुला करके उसके हाथ के अंदर चाबी दे दिया और कहा कि ये चाबी तेरे ही हाथ के अंदर रहे। वो कहता है कि मैंने पहले चाबी नहीं दिया, अभी जाकर के कब्जे में उससे आ गए हैं, चाबी उनकी है। फिर जाकर के मैं उनके धर्म भी कबूल नहीं किया है, चाबी मुझको छोड़ते जा रहे हैं, मुझको लेके जा रहे हैं, क्या बात है, ये क्या इस्लाम हो गया, ये दीन क्या है। जल्दी से उसने कलिमा पढ़ करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। ये इस्लाम का अखलाक होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना चले, उनकी साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का के अंदर रह गए थे क्योंकि उनका शौहर अबुल आस था, वो काफिर थे, उन्होंने जाने नहीं दिया। लेकिन बदर के जंग के अंदर कैद होकर के मुसलमानों के पास आ गया था अबुल आस, और आने के बाद जंग बदर के कैदियों को छोड़ने का फैसला हो गया है तो किसी से मुआवजा लिए है 4 दिरहम या तो जितना भी हो जाए लिया है, लेकिन उससे मांगा कि तुम अपना मुआवजा दो और फिर तुम्हारा रहा हो। उनके पास पैसा वैसा नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी ज़ैनब ने एक हार भेजा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और बताया कि सहाबा किराम को ये तो हज़रत खादिजा के हैं जो जहेज में ज़ैनब को दिया गया था, आप अगर तुम इजाज़त दोगे तो इसको वापस कर देते हैं, इसको ऐसे ही मुफ्त में इसको छूट देते हैं। सहाबा किराम ने इजाज़त दे दिया, इसको छूट। फिर और एक मरतबा वही कैद होकर के मुसलमान के पास आया, मुसलमानों ने उसके साथ हुस्न अखलाक के साथ मामला करते हुए आखिर रहा कर दिया, कहा जाओ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब भी उन्होंने मक्का के अंदर रखे हैं। जब दूसरे मरतबा जाता है तो अपने अहलो अयाल और अपने रुफाका से ये कहता है मैं इस्लाम तो लेके ही आ गया था, लेकिन तुम ये सोचोगे कि मैं उनकी डर की वजह से या मैं अपने माल की खातिर से यहाँ इस्लाम लेके आया नहीं, उसी वजह से अब यहाँ आकर के इस्लाम लाता हो।
میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا اور پھر زینب کو لے کر کے پھر چلا جاتا ہے کہاں؟ مدینہ کے اندر. تو یہ تو غلطی ہے. 2 مرتبہ خیر بدلنے کے بعد پھر جو اخلاق ملا تھا اس سے اس کے اندر یہ اثر پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی طرف سے اپنی رضا اور رغبت سے آپ مدینہ خود لے کر کے اسلام لے کر چلا جاتا ہے. یہ کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں اور کوئی اس پر تلوار نہیں چلائے، بلکہ اپنے رضا اور رغبت. یہ ہے اسلام. حضرت عمر پھل کاٹنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جب بہنوئی کے گھر کے اندر آئے ان کو مارا اور بہن کو بھی مارا. لاسٹ میں سورہ طٰہٰ کے کچھ آیات پڑھنے کے بعد دل کے اندر وہ سکہ بیٹھ گیا ہے. کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو، اور لے کے چلا گیا. اسلام کے اندر داخل ہو گیا. جو بڑے پہلوان تھے، یہ اسلام کا معاملہ ہے. اسلام کوئی تلوار سے نہیں پھیلا ہے اور کوئی زور اور زبر اور اشراف سے نہیں پھیلا، بلکہ حسن اخلاق سے، اسر سے، اس کے نمونے سے اور اس کے انداز سے پھیلا. اور آج بھی دین اسلام آگے بڑھے گا، وہی طریقے اپنانے سے بڑھے گا اور نہ نہیں. جب مکہ کے اندر صحابہ کرام رہتے ہوئے دین اسی طرح بچا نہیں پا رہے تھے، کچھ حادثہ کے اندر چلے گئے تھے. حادثہ کے اندر جانے کے بعد وہاں سے کافی وہاں چلے گئے ہیں، اور کچھ تختے تحائف بچے کو دے کر کے ان کو بگاڑنا چاہ رہا تھا. بچہ نے ان کو بلایا اور ان کی حالت سننے کے بعد آخر میں کہا کہ تمہارے جو قرآن ہے اس سے کچھ پڑھ کر کے سناؤ. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پڑھتے ہیں سورہ مریم سے. پڑھنے کے بعد وہ رونے لگے اور حاضرین جتنے تھے سب رونے لگے، یہاں تک کہ تمام کے چہرے سے وہ آنسو بہتے ہوئے چلا گیا ہے. اور بادشاہ نے ان کو چھوٹ دیا. بعد میں یہ صلح حدیبیہ جب ہو گیا تھا 10 سال کا، یہ کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان کہ آپ 10 سال ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بعد انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا، لیکن 2 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے بادشاہوں کے یہاں کیا ہے خط پہنچا دیا ہے کہ اسلام کا، اور دعوت پہنچا دیے ہیں. اس وقت دعوت جب ان کے پاس چلی گئی تھی اس میں اسلام لے کے آ گیا. یہ مسلمان یہاں رہے، وہ بچہ اس سے متاثر ہوا، مسلمانوں کا طرز و طریقہ دیکھا، مسلمانوں کا قرآن سنا، نام لے کے آ جاتا ہے. آپ بتاتے ہیں کہ انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، یہاں جا کر کے مسلمان پورا ملک کے ملک مسلمان ہوا ہے. یہاں جا کر کے ان کو اسلام کے اندر لانے کے لیے کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں پڑی. خود بہت اسلام کے طریقے کو دیکھتے پورا ملک کے ملک، گوشے میں کچھ ہو سکتا ہے جو اسلام نہیں لائے ہیں، لیکن پورا ملک جو ہے بتاتے ہیں کہ اسلام کے اندر اسلام کے طرز طریقے اور نمونے کے دیکھ کر کے اسلام لائے. ابھی کیا وہی ہے؟ تو یہ اسلام ہے بھائی. لیکن آج ہم کیا کر دیا ہے؟ اپنی روزی روٹی اور پیسے کی خاطر سب کو لٹا دے ہے. جو بھی بولنا ہو تو بول لیتے ہیں، کہنا ہو کہہ دیتے ہیں. اسی وجہ سے فضا خراب ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا ہے. آپ آج ہمارے خلاف کیا کیا نہیں کیا جا رہا اور آئندہ کیا کیا نہیں کیا جائے گا، اس کی فکر کی ضرورت ہے. پھر نہ باس اور نہ باسری سب ختم ہو جائے. اسی وجہ سے یہ بات ہے کہ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہریجن ایک اخبار پہلے تھا جو گاندھی جی کے ٹائم میں، جب گاندھی جی ان کے کانگریس 7 اسٹیٹ میں جب ان کے قبضہ میں آ گیا تھا، تو انہوں نے اپنے وزیروں کو اخبار کے اندر یہ نصیحت کر کے دیا ہے کہ تم اپنے کاموں کے اندر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے طرز طریقے کو اپنانا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اسی وجہ سے کہ میں نے تمام دنیا کے بادشاہوں کو، وزیروں کو اور بادشاہ کے یہ راجاؤں کو دیکھا ہے، یہ دونوں جس طرح فقیری زندگی گزارے ہیں بشاہت رہتے ہوئے، اسے مجھ کو کوئی نہیں ملا ہے. یہ دو ہیں جو اپنا سب کچھ لٹا دیے ہیں اور رعیت کی خاطر سب کچھ لٹا دیے. تو ان دونوں کے طریقے کو اپنانا یہ بتایا. اور بعد میں ایسے ہی اپنایا ہوں گے، کچھ بہت بڑے ہوں گے. اسی وجہ سے تو ان کی حکومت اتنی بھی چلی تھی. آج جا کر کے دوسرے والے ہو سکتا ہے ٹھک گئے ہوں گے، کچھ دن ریسٹ لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن کچھ دن چلے تو ہیں. تو اسی وجہ سے یہ ہے خیر جا کر کے ہمارے طریقے کو اپنانے کے لیے دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں. آپ جا کر کے یہ طریقہ اچھا تھا، یہ آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت عمر، حضرت ابو بکر کون تھے بتا رہے ہیں. حضرت ابو بکر تنخواہ نہیں لیا کرتے تھے بیت المال سے. ایک دن کچھ چادر لے کر کے بازار کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عمر کو مل گیا. حضرت عمر کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا کہ گھر والوں کے لیے تو کچھ ضرورت ہے، اسی وجہ سے اس کو بیچنے کے لیے جا رہا.
حضرت ابو بکر نے اس کو لے کے آیا اور ابو عبیدہ ایک منصف صحابی تھے اس کے پاس گیا اور دونوں نے جا کر کے مل کر کے ان کا تنخواہ ٹھیک کیا اور کہا کہ یہ کاروبار چھوڑ دیجیے، یہ خلافت کا کام ہے، اس کو انجام دیجیے اور نہ تو اس کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا، کیا کریں گے؟ مجبوری سے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن بعد میں بیوی کہتی ہے کچھ مٹھائی اور میٹھی چیز کھانے کا دل چاہتا ہے، ابو بکر کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے، کہاں سے کھلائیں گے؟ تو بیوی اجازت لیتی ہے کہ ہر دن جو خرچ کرتے ہیں اس سے کچھ جمع کر کے رکھیں گے اور بعد میں ایک دن مٹھائی کھائیں گے۔ تو اجازت دے دیا، کہاں ٹھیک ہے جمع کر کے رکھنا۔ کچھ دن کے بعد دیکھا گیا یہ ایک رقم بن گئی ہے، تو ابو بکر اس کو لے کے جاتے ہیں بیت المال کے اندر، اس کو رکھ دیا اور ہر روز اہلیہ جو کم کر کے رکھتی تھی اس مقدار مہینے میں کتنا بیٹھتا ہے حساب کر کے اپنے تنخواہ سے اتنا کاٹ دیا، تاکہ یہ میرا زائد جا رہا ہے، اس کو میں نہیں لوں گا۔ اور آخر یہ ہو گیا جب وفات کا ٹائم آ گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرا فلاں باغ ہے اس کو بیت المال کے اندر وقف کر دینا، کہ میں تنخواہ لینا نہیں چاہ رہا تھا، حضرت عمر نے مجھ کو مجبور کر دیا تھا، اس وجہ سے میں نے لیا تھا، آپ یہ فلاحی ہو جائے، یہ باغ بیت المال کے اندر اللہ کے راستے میں وقف کر دینا تھا کہ میرا وہ فلاحی ہو جائے، جو لیا تھا وہ اسی طرف سے ادا ہو جائے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر، اسی وجہ سے تو اس نے کہا تھا۔ حضرت عمر کے بعد آئے کچھ تو تنخواہ مقرر ہو گیا تھا، لیکن ایک دن کچھ چند صحابی بیٹھے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کے تنخواہ کے اندر کچھ کمی ہے، اس کو جا کر کے کچھ اور بڑھا کر کے دیں گے، لیکن کون جا کر کے کہے گا، اس کی ہمت نہیں ہے۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ ہے، وہ جو صحابی مشورہ کے اندر تھے گئے حفصہ کے پاس اور کہا کہ آپ کے والد سے گھر کے اندر آئیں گے تو یہ کہہ دینا، صحابی آئے تھے اور یہ مشورہ پیش کیا ہے، اگر آپ راضی ہوتے ہیں تو تنخواہ کے اندر کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھ کو وہ معلوم ہوتا کون آئے ہیں تو میں ان کے منہ بگاڑ دیتا، اور بعد میں کہا کہ بتاؤ، حفصہ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر کے اندر رہتے تھے، آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا کیا تھے، بتایا کہ یہ گرمے رنگ کے 2 کپڑے تھے، جب جمعہ کا دن ہوتا تھا وہ پہنتے تھے، یا کوئی قافلہ آ جاتا تھا وہ پہنتے تھے، اور بتایا کہ کھانا کیا ہوتا تھا، بتایا تھا جو بھی روٹی، جو موٹی موٹی روٹی ہوتی تھی وہ بھی روٹی، اور اس کے اندر ہم گھی کے جو ڈبے ہوتے تھے اس کی تلچٹ ڈال کر کے اس کے اندر دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی تناول فرماتے تھے، حالانکہ اس کے اندر گھی کچھ نہیں تھا، یہ گھی ختم ہونے کے بعد جو تلچٹ ہے وہی کرتے تھے، ڈبا ڈال کر کے کہہ رہے دے رہے، اگر ہوتا تو ڈبا ڈالتے نہیں۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا۔ بعد میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا تھا، بتایا ہے کہ ایک بڑا کپڑا ہے جو 2 تہہ کر کے نیچے دیتے ہیں، ایک دن میں نے 4 تہہ کر کے دے دیا تھا، تو صبح بتایا ہے کہ آپ نے آج کیا یہاں رکھے ہیں، تو بتایا کہ یہ جو کپڑا تھا 4 تہہ کر کے رکھا ہے، یہ ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت عمر نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 تہہ کر کے نہیں، بلکہ جسے پہلے کا ایسے ہی رکھو، نہ اٹھنے میں مشکل ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ بعد میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے 2 ساتھی چلے گئے، ایک ساتھی اپنے سفر کے لیے ایک تشا لیے ہیں، وہ جہاں تک پہنچے ہیں دوسرے نے بھی تشا لیا ہے اور وہ بھی اسی جگہ پہنچا ہے، اور میں بھی اسی جگہ جانا چاہتا ہوں، تو مجھے بھی ایک تشا لے کے جانا پڑے گا، تو میں یہاں پہنچ سکتا ہوں، نہ پھر بڑھ جاؤں گا یا تو پیچھے رہ جاؤں گا، ایسا نہیں، میں بھی ایک تشا لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ یہاں ان کے یہاں پہنچ جاؤں، اسی وجہ سے میں ان کے طرز طریقے کو اپناتے ہوئے ان تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر ہے، اسی وجہ سے تو گاندھی جی نے ان کو نصیحت کر دیا ہے کہ تم ان کے طریقے کو اپنا۔ اب دیکھیں اسلام کہاں ہے اور کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، یہ اسلام کو اپنے طرز طریقے کے اندر رکھ کر کے اس کے اندر عمل پیرا تمام ہونا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم میں تو ہماری جو اصلی جو چیزیں ہیں اس کے اندر بھی گڑبڑی ہے۔ کیا اصلی چیز؟ ایمان، اعتقاد۔ آج جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا ہے کہ لوگ صبح میں مسلمان ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہو جائے گا، صبح میں کافر ہو جائے گا، کیوں؟ پتہ نہیں چلے گا، ایسی ایسی باتیں کرے گا جس کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ آج کل ایسا ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ہماری اصلی چیز بھی نہیں ہے۔ آج بتاتے ہیں کہ کوئی کسی دینی عالم کو حقانی ہو جائے، دینی معاملے میں اس کو کوئی ناشائستہ حرکت بھی اس کے ساتھ کر لے تو ایمان، تو بتاتے ہیں ایمان کو دہرانا ہے اور پھر اپنی بیوی کو بھی۔ اب جا کر کے یہ ایک کتاب ہے اشباع النظائر جو افتاء کے اندر پڑھائی جاتی ہے مفتیانہ میں،
तो उसके अंदर ये लिखे हैं कि हर हफ्ते में या कुछ दिन के बाद अपनी बीवी की जो शादी है इसको दोहराना। पहले दोहराए के तो शादी हो गई, फिर दोहराए के दो साथी गवाह को ये सामने रखेंगे और फिर मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को कबूल कर लेंगे और मर्द को देना ही पड़ेगा अगर खत्म हो गया। इसी वजह से बताया है कि बात ऐसी करता है कि निकाह टूट गया होगा, फिर वो गुनाह करता रहता होगा। उसी वजह से बताया कुछ दिन के बाद अपना निकाह को दोहराओ और ना हो जाए कि नाजायज काम कर बैठो। क्यों? क्योंकि बात ऐसे कर देता है जिससे ईमान फल हो जाता है। उसी वजह से बताया कि निकाह कैसे दोहराएंगे। आप भी आप करें कुछ दिन के बाद, आपका ये शौक है या आपके ईमानी शौक है, क्या करें गवाह बैठेंगे और मर्द पहले वाला वो बिचारी से माफ करेंगे और आप भी निकाह के अंदर पहले का मर्द लगा देंगे, बस निकाह हो जाएगा। आप ऐसे आपके अंदर कोई चीज पाते हैं तो आप ऐसे करेंगे, वरना फिर मामला तो ऐसे ही आकर तक बिगड़ता चला जाएगा, सब खराब हो जाएगा। अब देखिए बात तो और खेमी थी, लेकिन यहाँ तो टाइम खत्म ही हो गया, मुझे इशारा पहले दे दिया है। चले तो इस वक्त हमारे लिए जो मुसीबतें हैं, इस मुसीबत के लिए डर है कि हम अपने अखलाक को दुरुस्त करेंगे, इसके अलावा कोई हथियार नहीं। जैसे पहले का दिन चलता बढ़ता चला फूलता चला गया है, अखलाकी की वजह से जो चंद वाकयात आपके सामने आए हैं ऐसे ही करेंगे तो आप फिर आप सब ऐसे ही निमट करके दुनिया भी खत्म हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और पत्थर के मुकाबले में कामयाब नहीं हुआ। जिहाद का टाइम इस वक्त दिया गया है जब देखा गया है कुछ आज़ा इस्लाम के जिस्म के बिल्कुल सड़ गए गल गए हैं, ऑपरेशन करके उसको अलग नहीं किया जाएगा तो पूरा जिस्म ही खराब हो जाएगा। उस वक्त जिहाद का हुक्म दिया गया है कि ये सड़ गए हैं, इसको जाकर के खत्म करो। इसी वजह से हज़रत राफ़े इब्न खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सुमारा इब्न जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एग्जाम के अंदर दोनों जाना चाह रहे थे, छूटे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रुका दिया, तुम नहीं जाओगे। लेकिन राफे ने अपने पंजे के बल ऊंचाई दिखाई दिया और बताया कि मैं इतना ऊंचा हो गया है, मुझे लेके चलो। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत को देखा तो कहाँ से चल दे जाते हैं। और बाद में सुमारा इब्न जुंदुब ने जब देखा कि इसको लेके जा रहा है तो सुमारा इब्न जुंदुब ने कहा मैं उसको जाकर के पछाड़ देता हूँ, तो उसको लेके जा रहा है तो मुझको भी लेके जाइए। और बाद में दोनों से कुश्ती लड़ाए हैं और बाद में वो वाकई जीत गया है, बाद में दोनों को लेके गया। ये सहाबा कराम के अंदर दो को शौक था। बाज और मुआज़िज़ दो छोटे बच्चे हैं, बदर के जंग के पहले बदर का जंग है दूसरी हिजरी में, उसमें जाते हैं और कहते हैं कि आज अबू जहल का काम हम दोनों निपटा करके आएंगे। लेकिन अबू जहल को जानते ही नहीं, एक सहाबी को बताया अबू जहल कौन है, उन्होंने बताया और दोनों टूटते पड़े और अबू जहल का नाम यहाँ खत्म कर दिया। लेकिन इकरमा एक अबू जहल का लड़का था, पीछे से आया और उसके छाना को यहाँ से लटका दिया, हज़रत माद का। लेकिन उन्होंने फिर उसका ताक़ुब किया था लेकिन उसको पाया नहीं और जंग के अंदर शरीक हो गया है। लेकिन जब तक देखा कि जंग के अंदर ये छाना दिक्कत दे रहा है क्योंकि एक कस्बा के अंदर ये छाना लगा हुआ है, पेट के अंदर रखा और इसको बिल्कुल अलग कर दिया, फिर जंग के अंदर मशहूर है। अल्लाह अकबर, ये क्या आलम था उनका और हमारा क्या है। उसी वजह से शौक पैदा फरमाए और हम अपने दीन इस्लाम जो है इसको शौक बनाते हुए इसके तरीके पर अमल करें। और आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुन्नत पढ़ ली।